السلام علیکم، میں ہوں فرحات خان۔ یار میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ کہ مولانا ترجمیل صاحب کی ویڈیوز بہت بنی ہیں، تو ان کے حق میں بنی ہیں۔ تو یہ شکر ہے مالک کا، یہاں سے پتہ لگتا ہے لوگوں کا ایمان کا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ میں نے حدیث میں پڑھا تھا، ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی برا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو کہیں، اس کو ہاتھ سے روکتے ہو تو ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ ایمان کا پہلا درجہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دوسرا درجہ یہ ہے منہ سے روک لو، اپنی زبان سے روکو، بھائی نہ کرو یہ کام۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی ایمان کا اتنی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا ماننا چاہیے کہ یار یہ برا ہو رہا ہے۔ آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے ہو، منہ سے بھی نہیں روک سکتے ہو، تو ایمان کا تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے دل میں اس بات کو برا مان لیا جائے کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ تو الحمدللہ لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ منہ سے بول رہے ہیں بھائی میڈیا کے خلاف، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ تو بھائی سب کو جنہوں نے حق کے ساتھ دیا ان کو میرا سلام ہے، اور اس کا اجر تو اللہ ہی دے گا۔ اپنا ایمان بچایا، اپنا آخرت بنا رہے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بھائی نے ویڈیو میں یہ کہا کہ مولانا ترجمیل صاحب سے کہ آپ یہ سیاستدانوں سے دور رہیں، سیاست سے دور رہیں، آپ بس اپنا دین تبلیغ کریں، آپ اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے اور یہ لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ، سب سے پہلے اس بھائی کو جواب دوں گا کہ آپ کے محلے میں مسجد ہوگی تو وہ آپ تک رسائی ہے، آپ کے پاس آئے گا دین تبلیغ کرنے کے لیے، آپ کو اللہ کی دعوت دینے کے لیے، بھائی اللہ کی راہ میں نکلو، کچھ وقت دو اللہ کے راستے کے لیے، تو وہ آپ کے پاس آئے گا۔ اب اسی طریقے سے یہ ہائی لیول کے لوگ ہیں، ان کے پاس مولانا ترجمیل صاحب کو اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے، تو یہ جا رہے ہیں۔ اس میں تو ٹھوکریں لگے گی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 جہانوں کے سردار ہیں، انہوں نے دین کے لیے کہاں نہیں گئے، پتھرے کھائے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اتنے میں دل چھوٹا نہ کرو۔ مولانا ترجمیل صاحب کا اللہ نے ان کو بہت ذہین اور بہت اعلیٰ قسم کا دماغ دیا ہوا ہے، اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اور انہوں نے معافی مانگی، وہ صحیح کیا۔ یہ ایک موقع کا نزاکت، موقع کا ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کیچڑ میں پتھر ماروں گا یا تو وہ چھٹے میرے اوپر آنی ہے، یہ کیچڑ ہے سالے، تو ان کے اس پہ نہ جاؤ۔ اور ایک پھر اچھا دوسرے بھائی نے ویڈیو بنائی کہ بھائی مولانا ترجمیل صاحب سے وہ بڑے ہی ناراض تھے کہ معافی کیوں مانگ لی، کہ آپ نے اچھا مولانا صاحب ان سے تو معافی مانگ لی، اب ان لوگوں سے بھی معافی مانگ لو جو منڈی میں، سبزی منڈی وہاں چلے جاؤ، پہلے آپ ان سے معافی مانگو، پھر ہاں وہ بیان میں نے بھی سنا کہ مولانا ترجمیل صاحب نے کہا تھا کہ فروٹ منڈی والے، سبزی منڈی والے، دودھ کے بیپاری سب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم صاحب اتنے کا نہیں ملا ہمیں، اتنے کا نہیں ہے، اتنے کے بیچ رہے ہیں، اتنے منافع نہیں ہے، یہ وہ یہ تو۔ لیکن جب ان بیپاریوں کو بھی تو پتہ چلا، ان کاروبار والوں کو، کہ ہاں یار یہ سچ بات کی ہے، ان میں ایمان ہے، تو ان لوگوں نے کوئی آبجیکشن نہیں لیا مولانا صاحب پہ، کوئی احتجاج نہیں کرا۔ چلو ان کے پاس کوئی میڈیا کا سسٹم نہ ہو، سوشل میڈیا کے اس پہ جا کے آپ لوگ مولانا صاحب کے اوپر کوئی آبجیکشن لے سکیں، تو روڈوں پہ تو نکل سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، ان میں ایمان ہے۔ اب یہ دجال لوگ ہیں، یہ میڈیا والے، ان کی تو لگ گئی 64 پہ، تو ان لوگوں نے تو بس اب نکالنا آنا ہے نا اپنا، تو ان میں ایمان نہیں ہے، یہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایمان جو ہے پیسہ سمجھا ہوا ہے، اپنا بزنس سمجھا ہوا، اپنا چینل سمجھا ہوا ہے، سمجھے؟ تو ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے، تو ان لوگوں نے اس لیے باتیں کر دی۔ جن میں ایمان ہوگا ان کو آئینہ دکھاؤ گا، بولے گا ہاں یار میں ہوں ایسا۔ تو انسانیت یہی تقاضا کرتی ہے، جو انسان جیسا ہو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، وہ انسان کا بچہ ہے، وہ انسان کا بچہ ہے۔ ہاں یار میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ کمی ہے، اس کو میرے کو سیدھا کرنا چاہیے۔
تو بھائی دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے مولانا طاہر جمیل صاحب سے ایسے کمنٹس نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں، اور باقی یہ ہے کہ اللہ ان کو اور طاقت دے اور ہمت دے، اور آپ لوگ بھی دوست اسی طریقے سے ساتھ رہیں اور اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں ان کی. انشاءاللہ 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 وہ دن دور نہیں ہے جب اس ملک میں اللہ کا قانون، اللہ کا نظام چلے گا. باقی دعاؤں کی درخواست، رمضان کا مہینہ ہے، پیار محبت سے رہو اور اپنے آس پاس پڑوس والوں کا بھی خیال رکھو، اور جتنا ہو سکے معمولی سی بھی اچھا کام جو ہمیں معمولی نظر آتا ہے کہ پتھر ہٹانا ہے، یار بائک سے کون اترے گا یہ پتھر ہٹانے، وہ بھی ہٹا دو نا تو اللہ اس کا بہت اجر دے گا. اللہ جنت بخشے، میری دادی نے ایک واقعہ سنایا تھا. ایک شخص گھر بنا رہا تھا تو وہ کھڑکی لگوا رہا تھا اس میں. تو ادھر اس گلی کے مالک جو تھا وہ گلی کے باہر کھڑا تھا، تو ایک اللہ والا گزر رہا تھا. تو اس اللہ والے نے اس سے پوچھ لیا، بھائی یار یہ آپ کھڑکی کیوں لگوا رہے ہو؟ تو اس نے بولا، یار مولوی صاحب یہ جو ہے نا ہوا روشنی آتی رہے اس لیے لگا رہا ہوں. تو اس نے کہا، اللہ کے بندے اگر یوں کہہ دیتا کہ اللہ کی دعوت میرے پاس اذان آتی رہے آواز اس لیے لگا رہا ہوں، تو جب تک یہ کھڑکی لگی رہے گی اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. آپ چلے بھی جاؤ گے تو یہاں کوئی اور بھی رہے گا تو اس کو بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے بندے کو معاف کرنے کا. تو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں اور دل میں بغض نہ رکھیں. جو رشتہ داروں میں آپ لوگوں میں ہو، کہیں آن بھان دوستوں میں، تو سب چھوڑ چھاڑ کے معافی مانگ لو. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. یہ مولانا طاہر جمیل صاحب نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا. تو کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے معافی مانگنے سے. جاؤ معافی مانگ لو، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. باقی اللہ اس مہینے میں بڑا رحمتیں نازل کرتا ہے، تو انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھا سوچ رکھنی چاہیے انسان کو. اور باقی دعاؤں کی درخواست